ہم خود میت کو غسل دیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ہم خود روزانہ جیسے غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، ایسے ہی وہی طریقہ ہے سیم، اور کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خود یہ کام کرنا ہے، کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جب غسل دیا جائے تو سب سے پہلے ہم کپڑے اتارتے ہیں، تو کپڑے اتارتے وقت یہ جو بازو ہے، یہاں سے آپ کوشش کریں اگر نکل سکتے ہیں تو نکال لیں، نہیں تو یہاں سے کینچی سے یہ بازو یہاں سے کاٹ لیں، اور اسی طرح دوسرا بازو یہاں سے کاٹ لیں، اور یہ درمیان سے قمیض کو کاٹ کے تو آپ باہر نکال لیں قمیض کو۔ اور پھر کپڑے اتارنے سے پہلے ایک پردہ یہاں پہ رکھنا ضروری ہے تاکہ ستر جو ہے وہ چھپا رہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ تو جو ہے وہ شلوار جو ہے وہ تو اتر جاتی ہے۔ سب سے پہلے کپڑے اتارنے کے بعد پردے کا انتظام ہو، اور اس کے بعد پھر جب آپ کفن لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ساتھ پورا سیٹ ملتا ہے، اس کے اندر دستانے بھی ہوتے ہیں، وہ دستانے پہن لیں، اور الٹے ہاتھ کے اوپر دستانہ پہن کر دستانے کے ذریعے سے پردہ اٹھائے بغیر بس پردے کو نیچے سے، یعنی کہ پردے کو اٹھانا نہیں ہے، ستر کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ پردہ یہ صرف پردے کے نیچے ہاتھ ڈال کر استنجا کروانا ہے۔ جیسے ہم خود استنجا کرتے ہیں ایسے ہی میت کو استنجا کروانا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے جب استنجا کرائیں تو اس سے پہلے پھر آپ یہ انتظام ضرور کر لیں، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ میت کے جو عیوب ہیں، جو عیب ہیں، ان کے اوپر پردہ ڈالنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ تو ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، غلاظت ہمارے اندر بھی ہے، تو پھر کسی کا سہارا لے کر تو ایسے میت کو جو ہے وہ اٹھائیں، تو ایسے اس کو نا تھوڑا تھوڑا پیٹ کو دبائیں، ہلکا ہلکا، تاکہ اگر جو چیز ہے وہ نکل جائے۔ پھر اس کو اچھی طریقے سے ایک طرف کر کے، میت کو ایک طرف کر کے آپ تھوڑا سا اس طرح سائڈ سے کر کے تو نیچے سے تاکہ جو ہے وہ جو بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نکل جائے، وہ بہہ جائے۔ سب سے پہلے یہ استنجا ہو گیا، یعنی یہ آپ اطمینان کر لیں کہ اب جو ہے وہ بالکل پاک ہو گیا، میت پاک ہو گئی ہے اچھے طریقے سے، اور ہاتھ کے اوپر دستانہ چڑھا کر استنجا کروایا جائے میت کو۔ سب سے پہلے اچھا بالکل اطمینان کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے نا کہ اس کو مرنے کے بعد کون غسل دے گا تو وہ ساری زندگی اس کی غلامی کرتا رہے۔ میت کا ایک ایک بال جو ہے وہ درد کر رہا ہوتا ہے، اور بعض میں نے دیکھا جن کی روٹین ہوتی ہے وہ روزانہ غسل وغیرہ دیتے ہیں تو وہ ان کے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے، وہ پھر جلدی میت کو یعنی کہ سختی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، سختی کے ساتھ جو ہے وہ غسل دیں گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے، یعنی دایاں ہاتھ جو ہے وہ میت کا دھونا ہے، اور دایاں ہاتھ دھو کر پھر آرام کے ساتھ جو ہے وہ اس کو رکھ دینا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بایاں ہاتھ دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد روئی جو ہے وہ گیلی کر کے، روئی اپنے پاس ہوتی ہے، روئی گیلی کر کے پانی نہیں ڈالنا، کلی کرنے کے لیے پانی نہیں ڈالنا، بلکہ روئی گیلی کر کے آپ نے میت کے جو ہے وہ دانت ہیں وہ صاف کر لینے ہیں۔ اور اگر ظاہر ہے جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو بعض اوقات منہ کھل جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر ہیں یا گھر میں اگر ہیں تو فوراً یہ کرنا چاہیے کہ اس کے جو ہے وہ یہاں پہ پٹی باندھ دینی چاہیے تاکہ منہ کھلے نہ۔ اسی طریقے سے پاؤں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کھل نہ جائے پاؤں، تو وہ کھول کر پھر جو وہ دانت ہیں، دانتوں کے اوپر روئی کے ساتھ جو ہے وہ گیلی روئی کر کے دانتوں کو صاف کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ناک کے اندر گیلی روئی کو مارنا ہے 3 مرتبہ دانتوں کو، 3 مرتبہ ناک کے اندر جو ہے وہ گیلی روئی جو ہے اس کو مارنا ہے۔ یہ کلی بھی ہو گئی، ناک میں جو ہم پانی چڑھاتے ہیں وضو کے لیے وہ بھی ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح ہاتھ رکھنا ہے، منہ کے اوپر بھی اور ناک کے اوپر بھی ہاتھ رکھنا ہے، وہ اس لیے کہ جب آپ پانی ڈالیں گے تو پانی اندر نہ چلا جائے۔ اس طرح ہاتھ رکھ کر پھر آپ نے منہ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، چہرہ دھونے کے ساتھ بالکل اچھی طرح سے چہرہ دھو کر پھر اس کے بعد سیدھا بازو آپ نے یہ پورا سیدھا بازو دھونا ہے، پھر اسی طرح الٹا بازو دھونا ہے، اور اس کے بعد بازو دھونے کے بعد اب اگلا کیا ہے، تیسرا فرض کیا ہے وضو کا،
وہ ہے سر کا مسح کرنا. تو سر کا مسح کرتے ہوئے گیلا ہاتھ کر کے سر کا مسح کر دینا ہے. پھر اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں جس طرح ہم وضو کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پاؤں دھونے ہیں. اب یہ ہو گیا پہلا مرحلہ تھا استنجا کروانا, دوسرا مرحلہ تھا وضو کروانا. تو وضو کرواتے ہوئے نہایت احتیاط کے ساتھ, نہایت نرمی کے ساتھ, یعنی میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو انسان کے دل کے اندر اپنے رشتہ دار کے لیے جو محبت ہوتی ہے نا, وہ دوسرے کے اندر محبت نہیں ہو سکتی. تو جو اپنا آدمی جب غسل دے گا نا, اپنا بیٹا ہوگا, اپنا رشتہ دار ہوگا, وہ جتنی نرمی کے ساتھ غسل دے گا وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. تو نہایت نرمی کے ساتھ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, اسی طریقے سے میت کو وضو کروانا ہے. وضو کروانے کے بعد اب جو ہے وہ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ غسل کا شروع ہوتا ہے. تو غسل کے لیے جب آپ جو ہے وہ کفن کے لیے سامان لاتے ہیں تو اس وقت صابن بھی جو ہے وہ ساتھ دے دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے غسل کا جو آغاز کرنا ہے وہ ہے سر سے. آپ سر کے اوپر پانی ڈالیں اور صرف 3 سے 4 بندے ہونے چاہیے وہاں پہ. پردے کا انتظام ہو, چاہے گھر کے اندر ہی ہے, کمرے کے اندر ہی ہے, پھر بھی اگر ہو سکے ممکن ہو تو چاروں طرف چادریں لگا دیں اور اوپر بھی چادر رکھ دیں تاکہ میت کا جو بدن ہے وہ ظاہر نہ ہو. تو اس طرح سے صرف 3 سے 4 بندوں کا کام ہے, اس سے زیادہ وہاں پہ بندے نہیں ہونے چاہیے. اور پھر جب غسل دینے کا آغاز کریں, ایک بندہ ہو کہ جو صرف پانی بہانے کے لیے ہو اور اس کو آپ اشاروں سے بتاتے رہے. زبان سے کوشش کریں کہ زبان سے بولے نا, اشاروں سے آپ بتاتے رہے. تو سب سے پہلے پھر آپ سر سے جو ہے وہ آغاز کریں, سر سے دھونا. سر کو دھو کر پھر صابن کو ڈائریکٹ سر کے اوپر نہیں لگانا بلکہ اپنے ہاتھوں سے صابن کو لگانا ہے اور پھر سر کے اوپر لگانا ہے اچھے طریقے سے. سر بھی ہے نیچے سے اٹھا کر اس طرح جو ہے وہ تاکہ نیچے تک جو ہے وہ چلا جائے. پھر کانوں کے اندر ہے, دونوں طرف کانوں کے اندر تک سر جو ہے وہ صابن جو ہے. پھر اسی طریقے سے گلے کے نیچے ہے, داڑھی اچھی طریقے سے دھل جائے. تو اس طریقے سے سب سے پہلے ہم نے سر سے آغاز کیا. پھر اس کے بعد سنت طریقہ جو غسل ہم جو غسل کرتے ہیں وہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے, پھر دائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالنا ہے, پھر بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا ہے اور پھر پورے جسم کے اوپر ڈالنا ہے. تو پھر جب یہ کام ہو گیا, اب جو دوسرے افراد ہیں ان کی مدد سے, یعنی سر دھو لیا, ان کی مدد سے ہم نے اب تھوڑا سا اس طرف دائیں طرف, پہلے دائیں طرف میت کو اس طرح کرنا ہے اور پھر یہ جو دائیں طرف ہے نا, دائیں طرف یہ ساری دائیں طرف آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے. اور نیچے جو ہے وہ پیٹھ کے نیچے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھو لینا ہے. یہ اس طرف جو ہے آپ کی دھل گئی, نیچے پاؤں تک جو ہے. اسی طریقے سے پھر آپ نے اس طرف کرنا ہے اور اس طرف کر کے یہ نیچے تک تاکہ جو ہے وہ کوئی جگہ خشک نہ رہے, تو یہ نیچے تک آپ نے پانی بہا کر اس کو دھو لینا ہے. اور یہ ہوگی, اب جو ہے وہ پیٹ بھی ہو گیا سارا, یہ دھو لیا. اور اس کے بعد یہ جو پردہ ہے نا, یہ پردہ موٹا کپڑا ہونا چاہیے. جب ہم کفن لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ملتا ہے, تو اس کو ہٹانا نہیں ہے. میت کو جب اس طرح کرنا ہے تو پھر بھی کوشش کریں کہ یہ پردہ نیچے رہے, سطر جو ہے وہ ڈھکی رہے, وہ ظاہر نہ ہو. اسی طریقے سے جب ادھر کریں گے تو پھر بھی کوشش کریں کہ یہ سطر ڈھکی رہی ہے نا, ظاہر نہ ہو. تو اس طریقے سے پھر اس کو پردے کو اٹھانا نہیں ہے. پھر اندر ہاتھ ڈال کر جو ہے وہ اندر جو شرمگاہ ہے وہاں تک ہاتھ نہیں, وہ چونکہ پہلے آپ نے جب استنجا کروایا تو وہ ہو گیا, لیکن باقی جو جگہ ہیں اس طرف ہے نیچے ہے, تو یہ صابن کے ساتھ اس کو دھو لینا ہے. اب پھر یہ ہو گیا, یہ سارا ایریا ہو گیا. اب پھر نیچے پاؤں کی طرف آ جاتا ہے, تو پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں جو ہے اور پھر جو ہے وہ ٹانگ ہے, تو ان کو دھونا ہے. یہ ایک دفعہ آپ کا غسل ہو گیا ہے. اب دوسری دفعہ چاہے تو آپ, یہ ضروری نہیں ہے, اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر پریکٹیکل بالکل سیم اسی طریقے سے, یعنی پہلے سر کو صابن لگانا ہے دوبارہ, پھر اسی طریقے سے داڑھی کو اچھی طریقے سے, پھر یہ دائیں طرف, پھر بائیں طرف, اور پھر یہ سیدھا اور نیچے پاؤں تک جو ہے وہ دھو لینا ہے. اور پھر پاؤں کی جو انگلیاں ہیں انگلیوں کا حلال کرنا ہے اچھے طریقے سے بڑے اطمینان کے ساتھ. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد اب یہ میت کو غسل ہو گیا.
اور پھر یہ ضرور اہتمام کریں، چونکہ جو پھٹے کے ساتھ جو ملی ہوئی جگہ ہے اس کو جب آپ میت کو اس طرح کریں تو تاکہ نیچے تک کوئی جگہ خشک نہ رہے بلکہ ہر جگہ جو ہے وہ پانی پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے پھر دوسری طرف کر کے، تو اس طریقے سے میت کو غسل اب ہو گیا، کوئی مشکل چیز ہے اس میں نہیں ہے۔ ہم روزانہ غسل جس طرح کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے غسل دینا ہے میت کو، اور جتنا ہو سکے تو نرمی کے ساتھ غسل دینا ہے، سختی کے ساتھ نہیں کرنا۔ اور پھر اب یہ آپ کا غسل ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کفن پہنائیں گے، اور بس 10 منٹ لگیں گے۔ کفن پہنانا اس سے بھی آسان ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں۔ گھبراہٹ کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے جب کوئی بھی کام کریں تو شروع میں انسان کو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیا کام کرتے ہیں آپ تو سب سے پہلے آپ کو پریکٹس نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ آپ کام کریں گے تو آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی، اور گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارا وہی بھائی ہے، وہی ہمارا رشتہ دار ہے، وہی ہمارا دوست ہے کہ جو زندگی میں ہمارے ساتھ رہا، تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ بس ذہن میں یہ رکھیں کہ آج میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو غسل دے رہا ہوں، کل شاید میرے لیے بھی کوئی اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کر لے، آسانی پیدا کر لے۔ تو جی بڑی اچھی بات کی ہے بھائی نے غیر ضروری بالوں کے حوالے سے۔ دیکھیں جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد انسانی جسم کی کوئی بھی چیز جو انسان کے جسم کے ساتھ ہے وہ اتارنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جائز ہے۔ مثلا شیو بڑی ہوئی ہے، بعض دوست سنا ہے کہ وہ شیو بھی کر لیتے ہیں، یہ بالکل گناہ ہے۔ اسی طریقے سے زیر ناف بال ہیں یا بغلوں کے بال ہیں تو وہ بھی بالکل اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جس طرح ہے وہ آپ نے اسی طرح اس کو غسل دے دینا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام اس وقت کرنا چاہیے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اور خصوصاً جو ہے ہمیں یعنی کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے یہ اس کا آخری سٹیج ہے، تو ہمیں اس وقت جو ہے وہ زندگی کے اندر ہمیں یہ سارے اہتمام کر لینے چاہیے۔ بالکل ناخن بھی اسی طرح ہیں، کوئی چیز نہیں اتارنے کی ضرورت۔ ناخن بڑے ہوئے ہیں تو پھر بھی وہ اسی طرح، بال ہیں تو پھر بھی اسی طریقے سے آپ نے غسل دینا ہے۔ نہ ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ بال صاف کرنے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جسم سے علیحدہ وہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو آپ اتار سکتے ہیں، جیسے گھڑی ہے یا جیسے خواتین نے زیورات پہنے ہوتے ہیں تو ان کو آپ اتار سکتے ہیں۔ باقی جو اپنے جسم کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان کو اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب میت کو غسل ہو گیا ہے۔